سیدہ زینب فرما رہی تھی یہاں ہمارے خیمے تھے، یہاں ہمارے جانور باندھے گئے تھے، یہاں ہمارے جانوروں کے کجاوے رکھے گئے تھے۔ پھر بھرائی ہوئی آواز میں فرمایا یہاں بھائی عباس کٹے پھٹے لیٹے تھے، یہاں میرا علی اکبر خاک و خون میں آلودہ سو گیا تھا، یہاں میرا معصوم اصغر، میرا جوان قاسم، میرا اونو محمد کے بے سر جسم پڑے تھے۔ پھر اپنے پیارے بھائی سیدنا امام حسین کا نام لیتے ہی ان کے چیخیں نکل گئی، ہائے کس کس کو تسکین دوں گی، جا کر سغرا سے میں کیا کہوں گی، ہائے کس کس کو تسکین دوں گی، جا کر سغرا سے میں کیا کہوں گی، ہجر میں کیسے زندہ رہوں گی، ہجر میں کیسے زندہ رہوں گی، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، بولی زینب یہ تربت پہ آ کے، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی۔ یزید کے دربار میں سیدہ زینب کا خطبہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہو میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ آل پر۔ اے یزید کیا تم سمجھتے ہو کہ تم نے ہم پر ظلم کر کے ہم کو ذلیل کر دیا ہے اور اپنی حکمرانی کے زور پر ہم کو بے حیثیت بنا دیا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری فوجوں نے ہم کو اسیری کی حالت میں لا کر ہمارے مردوں کو قتل کر کے ہماری عزت کو پامال کر دیا ہے؟ یہ سب تمہاری خامہ خیالی ہے۔ خدا کی قسم تم نے ہمارے ذاتی عظمت میں کوئی کمی نہیں کی ہے، اور نہ ہی تم نے ہمارے مقام کو گرا دیا ہے، بلکہ تم نے اپنی ذلت و حقیر ہونے کا مظاہرہ کیا ہے۔ اے یزید کیا تم بھول گئے ہو تمہارے سامنے ہم کون ہیں؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، ہم علی کی اولاد ہیں، ہم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ہیں، ہم وہ ہیں جن کی فضیلت قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اے یزید تم اپنے اس عمل کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنی رسوائی اور انجام بد کا سبب بن رہے ہو۔ تمہاری یہ دنیاوی حکومت صرف چند دن کی ہے، جلد ہی تمہیں اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا اور تمہیں معلوم ہوگا کہ تم نے کیا کھویا ہے۔ یہ خطبہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی شجاعت، حق گوئی اور ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ اس خطبے نے دربار یزید میں موجود لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑا اور حق کی آواز بلند کی۔ اہل سنت کی مستند کتابیں تاریخ طبری، البدایہ والنہایہ اور تاریخ ابن اسیر میں یہ خطبہ موجود ہے اور اس کی اہمیت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس خطبے کے ذریعے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے ظلم و ستم کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور حق کی حقانیت کو واضح کیا۔ علامہ ابو اسحاق اصفرعینی اپنی کتاب نور العین فی المشہد الحسین میں نقل فرماتے ہیں کہ جب قافلہ دمشق سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا تو راستے میں اہل بیت رسول نے حضرت نعمان سے کہا ہماری یہ آرزو ہے کہ ہمیں براستہ کربلا لے چلیں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارے عزیزوں کی لاشیں اس طرح بے غور و کفن پڑی ہیں یا کسی نے دفن کر دیا۔ انہوں نے یہ بات مان لی، چنانچہ یہ قافلہ ماہ صفر کی 20 تاریخ کو کربلا پہنچا۔ اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو 40 روز گزر چکے تھے۔ جب ان بیویوں نے پھر اس مقام کو دیکھا جہاں ان کو پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترسایا گیا تھا، جہاں چمن زہرا کو اجاڑا گیا تھا، جہاں گلشن رسالت کے لہلہاتے ہوئے پھولوں کو تیروں سے چھلنی کیا گیا تھا، جہاں رکاب دوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخموں سے چور چور کر کے گھوڑے سے گرا کر خاک و خون میں تڑپایا گیا تھا، فرزند رسول کو برہنہ کر کے ان کے مقدس جسموں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا تھا، اہل بیت رسول کے خیمے جلائے گئے تھے، ان پاک بیبیوں کا ساز و سامان لوٹا گیا تھا، انہیں قیدی بنایا گیا تھا، ایک ایک کر کے وہ جان غسل اور روح فضا منظر آنکھوں کے سامنے آ گئے، بے اختیار سب کی ہچکیاں بن گئی۔ سیدہ زینب فرما رہی تھی یہاں ہمارے خیمے تھے، یہاں ہمارے جانور باندھے گئے تھے، یہاں ہمارے جانوروں کے کجاوے رکھے گئے تھے۔ پھر بھرائی ہوئی آواز میں فرمایا یہاں بھائی عباس کٹے پھٹے لیٹے تھے، یہاں میرا علی اکبر خاک و خون میں آلودہ سو گیا تھا، یہاں میرا معصوم اصغر، میرا جوان قاسم، میرا اونو محمد کے بے سر جسم پڑے تھے۔ پھر اپنے پیارے بھائی سیدنا امام حسین کا نام لیتے ہی ان کے چیخیں نکل
گئی۔ امام کے قبر انور پر اپنا منہ رکھ کر سیدہ نے سلام کہا۔ اس درد سے روئیں، روتے روتے بحال ہو گئیں۔ سب قافلے والوں کے رونے کی صدائیں بلند ہو گئی۔ ایک قیامت قائم ہو گئی۔ بیویوں نے اپنے عزیزوں اور سید الشہداء کی قبر پر اور سید الشہداء کی قبروں پر جن الفاظ میں اپنے قلبی جذبات کا اظہار کیا ہوگا وہ کون بیان کر سکتا ہے۔ ایک رات ان سب نے وہاں فاتحہ خوانی اور ذکر و تلاوت میں گزاری۔ بوقت رخصت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کو ایک بار پھر الوداع کہنے ان کی قبر پر آئیں اور روتے ہوئے کچھ فرمایا۔ بولی زینب یہ تربت پہ آ کر کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، بولی زینب یہ تربت پہ آ کر کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، ہجر میں تیرے ہوں سخت مضطر کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، ہجر میں تیرے ہوں سخت مضطر کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی۔ خون آلودہ تیرا بدن تھا اور میسر نہ گورو کفن تھا، خون آلودہ تیرا بدن تھا اور میسر نہ گورو کفن تھا، ہائے کیسا یہ رنج و محن تھا، ہائے کیسا یہ رنج و محن تھا، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی۔ کوئی سر پر ہمارے نہیں ہے، کوئی سر پہ ہمارے نہیں ہے جو عابد وہ زار ہزی ہیں، ہے جو عابد وہ زار ہزی ہیں، سخت کلثوم اندوگی ہیں، سخت کلثوم اندوگی ہیں، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی۔ ہائے کس کس کو تسکین دوں گی، ہائے کس کس کو تسکین دوں گی، جا کر صغرا سے میں کیا کہوں گی، ہائے کس کس کو تسکین دوں گی، جا کر صغرا سے میں کیا کہوں گی، ہجر میں کیسے زندہ رہوں گی، ہجر میں کیسے زندہ رہوں گی، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی۔ بولی زینب یہ تربت پہ آ کے کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی۔